اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے فتنے کی۔ دجال کا فتنہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس دجال کے فتنے کا ذکر صحابہ کرام کے سامنے ہو جاتا تو صحابہ کرام دکھ پریشانی کے عالم میں زور سے رونے لگتے اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر پناہ مانگتے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کی۔ دوستو میرے ساتھ رہیے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ بھی آنے والے دجال کے فتنے سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 1، دجال کا تعارف اور فتنے کی حقیقت۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا ذکر قرآن اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے فتنے سے متعلق تنبیہات۔ نمبر 2، دجال کی پیدائش اور ظہور کا وقت۔ دجال کب پیدا ہوگا، اس کے ظہور کی نشانیاں، وہ وقت کیسا ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا۔ نمبر 3، دجال کا فتنہ اور اس کے اعمال۔ دجال کے فتنے کی نوعیت، وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس کے جھوٹے دعوے اور کرشمے۔ نمبر 4، دجال کے خاتمے کی پیش گوئی۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی کا نزول۔ دجال کے فتنے کا انجام، قیامت سے پہلے کے اہم واقعات۔ نمبر 5، دجال کے فتنے سے بچنے کی تدابیر۔ قرآن و سنت میں دی گئی ہدایات، وہ دعائیں جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ ایمان کو مضبوط رکھنے کی اہمیت۔ دجال کا ذکر اسلام کی بنیادی تعلیمات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن و حدیث میں بار بار تنبیہ کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا اور اسے قیامت کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک قرار دیا۔ دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا یا جھوٹا۔ یہ لفظ عربی زبان کے دجل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا یا حقیقت کو مسخ کرنا۔ دجال کو المسیح الدجال بھی کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹا مسیح۔ قرآن میں دجال کا ذکر، قرآن مجید میں دجال کا نام واضح طور پر نہیں آیا، لیکن کئی آیات میں ایسے فتنے اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دجال کے فتنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ کہف کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آیات دجال کے فتنے سے بچنے کی نصیحت کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ حدیث میں دجال کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا۔ نمبر 1، دجال ہر نبی کے دور میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ خبردار کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے۔ نمبر 2، دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث میں آتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی یا آخری آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کی حقیقت، دجال ایک حقیقی شخصیت ہوگی، نہ کہ کوئی علامتی یا خیالی وجود ہوگا۔ وہ دنیا میں ایک بڑی آزمائش کے طور پر ظاہر ہوگا۔ اس کا فتنہ لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے ہوگا۔ دجال اپنی چالاکیوں اور جھوٹے معجزات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دجال کے فتنے کی نوعیت۔ نمبر 1، دجال خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ نمبر 2، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آسمان سے بارش برسانے اور زمین سے فصل اگانے جیسے معجزات دکھائے گا۔ نمبر 3، دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ نمبر 4، وہ دنیا کے ہر حصے میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے
ان مقدس شعروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی پیدائش اور ظہور کا وقت۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں واضح احادیث موجود نہیں ہے، لیکن کچھ روایات سے اشارہ ملتا ہے کہ دجال ایک خاص وقت پر پیدا ہوگا یا پھر وہ پہلے سے موجود ہوگا اور اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق دجال کسی دور دراز جزیرے پر قید ہے اور وہ اپنے مقرر وقت پر دنیا میں ظاہر ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ کی ایک مشہور حدیث جیسے حدیث جسامہ کہا جاتا ہے، ذکر ہے کہ ایک بحری سفر کے دوران وہ ایک جزیرے پر پہنچے جہاں ایک عجیب الخلقت انسان ملا جس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے خود کو دجال بتایا اور کہا کہ جلد اسے دنیا میں نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے دجال کا ظہور۔ نمبر 1، ظہور کا وقت۔ دجال کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، جب دنیا میں ایمان کمزور ہو چکا ہوگا اور گناہ عام ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے لگیں گے۔ نمبر 2، ظہور کی جگہ۔ دجال مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کے جانب سے نکلے گا، ایک مقام سے جیسے خراساں کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے دجال کے پیروکار زیادہ تر یہودی اور دیگر گمراہ لوگ ہوں گے۔ نمبر 3، ظہور کی نشانیاں۔ دنیا بھر میں ظلم، ناانصافی اور فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، بارشیں رک جائیں گی، زمین اپنی پیداوار روک دے گی، لوگ اپنی ضروریات کے لیے دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فتنوں کا ایسا طوفان ہوگا کہ حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دجال کی طاقت اور فتنہ۔ نمبر 1، دجال کے پاس شیطانی طاقتیں ہوں گی جن سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ نمبر 2، وہ جنت اور جہنم کا مالک ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی۔ نمبر 3، وہ زمین کے ہر کونے میں سفر کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ دجال کا وقت کتنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے دجال کے فتنے کا آغاز۔ دجال کا ظہور ایک بڑی آزمائش کے طور پر ہوگا۔ وہ لوگوں کو اپنے جادوئی کرشموں سے دھوکہ دے گا، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، زمین سے خزانے نکالنا اور آسمان سے بارش برسانا۔ دجال کے فتنے اور اعمال۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے برا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے دجال کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ وہ ایمان والے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے فتنے کا مقصد اللہ کے بندوں کو ایمان سے ہٹا کر کفر میں مبتلا کرنا ہوگا۔ دجال کے اعمال اور جھوٹے دعوے۔ نمبر 1، خدائی کا دعویٰ۔ دجال خود کو خدا ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے گا۔ نمبر 2، جھوٹے معجزات۔ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو سر سبز بنائے گا، خزانے نکال کر لوگوں کو دے گا، مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا جو محض جادو ہوگا۔ نمبر 3، جنت اور جہنم کا فریب۔ دجال کے ساتھ جنت اور جہنم کا ایک منظر ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے جنت کا جھوٹا وعدہ کرے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم سے ڈرائے گا۔ دجال کی پیروی کون کرے گا؟ دجال کے زیادہ تر پیروکار یہودی ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے دجال کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی لباس پہنے ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کمزور ایمان والے اور دنیاوی لالچ میں
پڑھنے والے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ دجال کے فتنے کا اثر، دجال دنیا کے ہر حصے میں جائے گا اور لوگوں کو آزمائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ جا سکے گا۔ ان دونوں شہروں کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ وہ اپنے ساتھ بے پناہ دولت لائے گا تاکہ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے پیچھے چلائے۔ دجال کے اعمال کی حقیقت، اس کے تمام معجزات محض دھوکہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے طاقت دے گا، لیکن اس کی حقیقت جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ دجال کے خلاف نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے فتنے کا سامنا کرے گا اسے چاہے کہ وہ دجال کو جھوٹا کہے اور سورۃ کہف کی آیات پڑھے۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے، دجال کے فتنے سے بچنے کی تدابیر، دجال کے فتنے کی شدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو قیامت کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا اور اپنی امت کو بار بار اس کے خطرات سے آگاہ کیا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کی اہم دعائیں۔ نماز میں دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر فتنۃ الیحییٰ والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے، سورۃ کہف کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ کرے۔ مسلم شریف میں آتا ہے، سورۃ کہف کا تعلق دجال کے فتنے سے ہے کیونکہ اس میں ایمان کی مضبوطی اور دنیاوی دھوکے سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت۔ نمبر 1، توحید پر مضبوطی۔ دجال کا سب سے بڑا دعویٰ خدائی کا ہوگا۔ مضبوط ایمان رکھنے والے لوگ ہی اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، دجال کے فتنے سے دور رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان مقدس شہروں کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ جو لوگ ان شہروں میں پناہ لیں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اس کی پناہ طلب کرنا دجال کے فتنے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اہل علم کی صحبت، دین کا علم حاصل کریں اور علماء کے قریب رہیں تاکہ دجال کے فتنوں کو پہچان سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے وقت دین کے بارے میں علم حاصل کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ دجال کے قتل کے بعد زمین پر امن و سکون کا دور شروع ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کا انجام، دجال کے ساتھ موجود تمام گمراہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہودی اور دیگر کافر قوم حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں شکست کھائیں گی۔ دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ دجال کے فتنے کے بعد کا دور حضرت عیسیٰ زمین پر 40 سال تک رہیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اسلام کا بول بالا ہوگا اور لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ شیطان اور دیگر فتنے ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا۔ دجال کے خاتمے کی اہمیت۔ دجال کا قتل قیامت سے زہر ہوگا، ثابت قدم نہیں ٹھہر سکے گا۔ قدرت کا عظیم باطل کبھی حق کے سامنے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کی تدابیر، دجال کے فتنے کی شدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو قیامت کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا اور اپنی امت کو بار بار اس کے خطرات سے آگاہ کیا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کی اہم دعائیں۔ نمبر 1، نماز میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا کی پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا
والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے مضبوط ایمان رکھنے والے لوگ ہی اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، دجال کے فتنے سے دور رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے وقت دین کے بارے میں علم حاصل کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔